الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. آج جو ہے سورہ عصر کی تفسیر ہوگی اور اس سورت کی جو ہے بڑی فضیلت ہے. حضرت عبید اللہ بن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت جدا نہ ہوتے کہ جب تک ان میں سے ہر ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت نہ کر لیتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی صورت پر غور و فکر کر کے عمل کر لیتے تو یہی صورت ان کے لیے کافی تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مختصر صورت میں ایسی جامع بات ذکر فرمائی ہے کہ اگر لوگ اس پر غور اور تدبر کے ساتھ عمل کر لیں تو ان کی دین اور دنیا دونوں درست ہو جائے. تو بزرگوں، سورہ عصر کا جو ہے ترجمہ سن لیں. والعصر قسم ہے زمانے کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں زمانے کی قسم کھائی ہے. یعنی جو وقت ہے، زمانہ ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ یہی زمانہ اور وقت جو ہے انسان کی نجات کا دار و مدار ہے. کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت میں لگاتا ہے تو کوئی اس کو نقصان سے آزاد کر دیتا ہے تو کوئی ہلاکت میں ڈالتا ہے. یعنی جو وقت کو صحیح استعمال کر کے نیک کاموں میں لگاتا ہے وہ جو ہے کامیاب تاجر بنتا ہے، اور جو اس وقت کو گناہوں میں لگاتا ہے وہ جو ہے نقصان اٹھانے والا بنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا وقت کی قدر و قیمت بتانے کے لیے جو یہاں پر زمانے کی قسم کھائی اور اپنی اگلی والی بات کو ذکر فرمایا. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان بڑے نقصان اور خسارے میں ہے. یعنی آج جو ہے سارے انسان نقصان کے اندر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس نقصان سے چار کام کرنے والوں کو الگ کیا ہے کہ جو آدمی یہ چار کام کرے گا وہ اس نقصان سے بچ جائے گا اور اس کی زندگی کامیابی کی طرف جائے گی، اور وہ آدمی کامیاب ہوگا اور اس نقصان سے بچ جائے گا جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے. چار چیزیں ہیں. الا الذین آمنوا، سب سے پہلے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے. تو پہلی بات ایمان. وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق، اور جو ایک دوسرے کو آپس میں حق کی تاکید کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے. کہ چار باتیں جن آدمی میں ہوگی وہ جو ہے نقصان سے بچ جائے گا. ایک تو ایمان لائے، دوسرا ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے،
چوری سے بچے، زنا سے بچے، بد نظری سے بچے، خیانت سے بچے، اور اللہ کی ہر منع کی ہوئی چیز سے بچے، ہر کام کا کرنے کا اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو کر گزرے، یہ نیک اعمال ہے۔ تو ایمان لانا ہے، دوسرا جو ہے اعمال صالحہ کرنا ہے۔ تو یہ دو باتیں جو تھی وہ انسان کی ذات سے متعلق ہیں کہ ان دو باتوں پر عمل کرنے سے انسان کی اپنی ذات درست ہوتی ہے۔ لیکن اگلی جو دو باتیں ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جب آدمی اپنے اندر ایمان اور اعمال کو لائے تو اب اس کی ذمہ داری ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ وہ اسی ایمان و اعمال کی دعوت دوسروں کو دے۔ آج کل ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں میرے اعمال کا ذمہ دار ہوں اور دوسروں کے اعمال کی مجھے کیا فکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صرف اپنے آپ کو پابند کر لینا کافی نہیں ہے، دیگر مسلمانوں کی اصلاح کی فکر کرنا، ان کو حق بات کی وصیت کرنے کی فکر کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ بھی جو ہے ہر آدمی کے ذمے ہے۔ جیسے باپ ہے تو باپ اپنے اعمال کو سدھارنے کے ساتھ بیٹے کے اعمال کو بھی درست کرنے کی فکر کرے، ماں تحتوں کی فکر کرے، بیوی کی فکر کرے، اور جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے ماں تحتوں کی فکر کریں، اور اسی طرح ہر آدمی بزرگ و ذمہ دار ہے کہ وہ دنیا کے ہر مسلمان کی جو ہے فکر کرے۔ تو ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ حق کی جو ہے وصیت کرتے رہیں، حق بات ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہیں، کہ جب آدمی ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کو اپنے اندر لائے اور خود جو ہے اس نیک کام کو لے کر کھڑا ہو اور دوسروں کو حق بات کی دعوت دینے لگے، تو اس پر حالات کا آنا یقینی ہے۔ اس پر حالات جو ہے اپنوں کی طرف سے بھی آئیں گے، غیروں کی طرف سے بھی آئیں گے، لیکن اس سے جو ہے حالات کی وجہ سے اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ صبر کے ساتھ اس کام کو کرتے رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے صبر کا ذکر فرمایا کہ صبر آدمی جو ہے صبر بھی کرتا رہے۔ تو بزرگوں، ہر آدمی کو اپنے اندر یہ چار چیزیں پیدا کرنا چاہیے، ایمان اللہ پر لانا ہے، اعمال صالحہ کو کرنا ہے، اور جو ہے اسی اعمال صالحہ کی دعوت ایک دوسروں کو دیتے رہنا ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ تو بزرگوں، چار چیزوں کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ اسی طرح بزرگوں اللہ نے زمانے اور وقت کا ذکر فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی وقت کی نعمت کی جو ہے قدر کرنا چاہیے۔ آج جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی لوگ گھروں پر ہیں، تو بزرگوں غلط چیزوں میں وقت جو ہے خرچ کرنے کے بجائے موبائل میں، ٹی وی میں، گیم میں، اور اسی طرح انٹرنیٹ پر وقت خرچ کرنے کے بجائے وہی وقت جو ہے نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، عبادت میں، نیکیوں کے کاموں میں جو اپنے وقت کو گزاریں، کیونکہ بزرگوں کل قیامت کے دن آدمی کو اس وقت پر بھی افسوس ہوگا، یا اس ایک منٹ اور سیکنڈ پر بھی افسوس ہوگا جو اس نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا۔ اور آج ہمارا کتنا وقت بزرگوں فضول جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وقت کی جو ہے قدر کرے، وقت کو جو ہے صحیح کاموں میں لگائیں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو جو ہے اپنے وقت کو بچائیں، اور خاص طور پر روزوں میں یہ سارے کام نہ کریں کہ روزوں میں اگر ہم جو ہے روزہ رکھ کر نمازیں چھوڑ کر دن بھر گیم کھیل رہے ہیں، دن بھر جو ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، تو بزرگ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکا رہنے کے علاوہ روزے سے کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے بزرگوں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے وقت کو جو ہے ہم برے کاموں میں لگانے سے جو بچائیں اور صحیح اعمال کی جو ہے پابندی کریں۔
اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔